افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح میرے مقابلے میں لسانا، زبان کے اعتبار سے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی فصاحت نہیں تھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بڑے فصیح تھے، وہ بڑے فصیح تھے، بڑے ایلوکنٹی بولا کرتے تھے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی تواضع کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی وہ اچھا بولنے والا ہے، اس کو ساتھ بھجوائیں۔ وآخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، وہ افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے میرے مقابلے میں زبان کے حوالے سے۔ فارسلہ معی ردءا، آپ بھجوائے اسے میرے ساتھ ردءا معینا، ردءا کا معنی معینا، سپورٹر، اعانت کرنے والا۔ یصدقنی، تاکہ وہ میرا تصدیق کرتا جائے۔ انی اخاف، تاکہ میں ڈرتا ہوں، ان یکذبونی، کہ فرعونی مجھے جھٹلائیں گے، میری تکذیب کریں گے۔ تو وہاں کسی ایک تصدیق کنندہ کی ضرورت تو ہے، جب سارے لوگ تکذیب کر جائیں ایک تو ہونا چاہیے جو کہتے کہ ٹھیک کہتا ہے۔ اور ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی، جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر دیتے تو فوراً ہارون علیہ السلام کہہ دیتے کہ بھائی جان کی بات مانو، یہ ٹھیک بات کر رہا ہے، حقائق بولتے ہیں، فیکٹس آر فیکٹس، فیکٹس آر سیکرڈ، کہ یہ مقدس باتیں کرتا ہے آپ نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا حوصلہ ہو جاتا کہ ایک ساتھی تو ہے جو تصدیق کرتا رہتا ہے۔ قال سنشد غضدك بأخيك، اللہ کریم نے کہہ دیا سنشد غضدك، ہم آپ کے بازو مضبوط کریں گے۔ غضد میں نے رات کہہ دیا تھا، مجھے دیکھیے یہ حصہ جو ہے ہاتھ کا اس کو کہتے ہیں غضد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عضد، عین ضاد دال، آرم۔ قال سنشد غضدك بأخيك، موسیٰ علیہ اللہ کریم نے کہہ دیا سنشد غضدك، ہم مضبوط کریں گے غضدك، آپ کے بازو کو، بأخيك، آپ کے بھائی کے ذریعے، ونجعل لكما سلطانا، اور دے دیں گے آپ دونوں کو سلطانا، علمی حکومت، سلطانا علمی حکومت، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، آپ دونوں کو علمی حکومت دے دیں گے، علمی بنیاد پر کوئی آپ سے بات نہیں کر سکے گا۔ صحیح، یہ ایک بات، ایک معنی۔ دوسرا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم آپ دونوں کو دے دیں گے سلطانًا، تسلط، آپ مسلط رہیں گے وہاں، آپ کوئی آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکے گا، کوئی آپ دونوں کو آنکھیں نہیں دکھا سکے گا۔ اور اگر فرعون ارادہ کر دیتا آنکھیں دکھانے کا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی سٹک کو پھینک دیتے۔ صحیح، بس وہ ایک بڑی مصیبت تھی۔ صحیح، اب فرعون وہ آنکھیں نہیں دکھاتا تھا کیونکہ وہ کہتا میں آنکھیں دکھاؤں تو سٹک کو گرا دے گا، اور سٹک کو پھینک کر وہ تو پائتان بن جاتا ہے۔ صحیح، تو اس کی اپنی زندگی، یہ ہے سلطان۔ یہ اور تیسری بات وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور میں دے دوں گا آپ دونوں کو سلطانًا، ہیبت، رعب، کیا رعب، کہ آپ کو دیکھ کر لوگ ڈر جائیں گے، آپ کو دیکھ کر کبھی خدا اللہ کریم کسی آدمی کو رعب دے دیتا ہے۔ صحیح، اس کے دیکھتے ہی سارے لوگ دب جاتے ہیں، بات میں کر، صحیح، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اس کی ہیبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ اور ہارون سے کہہ دیا ہم آپ کو ہیبت دے دیں گے، ایسی ہیبت کوئی آپ سے برے انداز میں بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم دے دیں گے آپ دونوں کو سلطانًا، ہیبت، رعب جسے کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں فلاں کا رعب بہت زیادہ ہے، فلاں کا رعب بہت زیادہ ہے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ نہیں پہنچ سکیں گے آپ دونوں کو، جس طرح ہم کہیں گے کہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے، فَلَا يَصِلُونَ کا معنی وہ ٹچ بھی نہیں کریں گے آپ کو۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ نہیں ٹچ کر سکیں گے آپ دونوں کو، بِآيَاتِنَا، آپ جائیے ہمارے آیات کے ذریعے۔ تو آیات کا ایک معنی نشانیاں، دوسرا معنی دلائل، تیسرا معنی معجزات، چوتھا معنی احکام، مثال، اور پانچواں معنی قرآنی آیات۔ تو 5 معنوں میں آیات استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ، آیات، احکام اور معجزات۔ کیا؟ احکام اور معجزات۔
आयातिना अहकाम और मोजज़ात के साथ अंतुमा आप दोनों वमन इत्तबाकुमा और वो लोग जो आपको फॉलो करेंगे अल गालिबून आप लोग गालिब आने वाले हैं, आप लोग गालिब आने वाले हैं। फलम्मा जाओ मूसा जब आ गया उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम बे आयातिना हमारे आकाम और मोजज़ात के साथ बय्यिनातिन क्लियर कट मोजज़ात थे, क्लियर कट मोजज़ात थे। हत्ता के साहिरों ने भी इकरार कर दिया कि ये सहर वाला मसला नहीं, तो ये क्लियर कट मोजज़ात थे, इसलिए कि मोजज़े के हवाले से चीज की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। मैंने आपको बता दिया सूरह आराफ के अंदर कि साहिरों ने कैसे पिक कर दिया, हालांकि वो भी सांप बना चुके थे, मूसा अलैहिस्सलाम की स्टिक भी सांप बन चुकी थी। अब वो ईमान क्यों लाए? क्योंकि वो शहर की हकीकत को जानते थे, वो शहर की हकीकत को जानते थे कि शहर में चीज को ख्यालात में यानी इमेजिन करवाया जाता है लोगों के कि सांप है दौड़ रहा है, जबकि वो मूसा अलैहिस्सलाम की स्टिक को समझ गए कि यहाँ पे इमेजिनेशन की बात नहीं, क्योंकि मूसा तो कंसंट्रेट भी नहीं कर रहा उसके ऊपर। जो साहिर सैर कर देता है वो अपनी स्टिक पे कंसंट्रेशन करता रहता है। क्या करता रहता है? वो कंसंट्रेशन करता रहता है। कंसंट्रेशन से लोगों को मालूम होता है सांप पे दौड़ रहा है, अगर उसकी कंसंट्रेशन उस तरह तो वो फिर स्टिक बन जाती है। सही। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अपना स्टिक फेंक लिया और इधर उधर की बातों में लग गए, इससे उससे उससे। अब उन्होंने कहा तो मसला ही कुछ और है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन, कल्ब माहियत। क्या कहते हैं अरबी में? कल्ब माहियत, कि उसकी तो माहियत ही तब्दील हो गई। और अगर मूसा अलैहिस्सलाम उसको वापस न पकड़ते तो वो सांप ही रहता। अगर मूसा अलैहिस्सलाम उसको वापस न पकड़ते तो वो क्या होता? सांप ही होता। तभी अल्लाह करीम ने फरमाया खुज़हा, पकड़ो सनुईदुहा सीरतहा अल-ऊला, हम उसकी साबिका नेचर को वापस ले आएंगे। तो इससे मालूम होता है कि उसका नेचर टोटली तब्दील हो चुका हुआ था। चोरी साहब कहां पे कह दिया? सूरह ताहा में। कहां कह दिया? सूरह ताहा में। आप जरा देखें, सूरत नंबर 20 आयत नंबर 17। वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, ये किया है आपके दाएं हाथ में ओ मूसा। काला, उसने कह दिया ये गस्वा, ये मेरी स्टिक है, छड़ी। अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पे टेक लगा के चलता रहता हूं। वअहुश्शु बिहा अला गनमी, और मैं दरख्तों के पत्ते डालता हूं इस स्टिक के जरिए अला गनमी, अपने भेड़ बकरियों के लिए। इस तरह खजान में वो जो होता है चौपान, ये लोग हमें जान वगैरह ये उसको कहते हैं चौपान, उर्दू में कहते हैं चरवाहा, हम उसे कहते हैं शपुन। क्या कहते हैं? शपुन। तो वो जो शपुन होता है या चौपान होता है या चरवाहा होता है, तो वो इस तरह तूत के दरख्त को खजान में मार देता है, पत्थर ये पत्ते सारे नीचे गिर जाते हैं और भेड़ बकरियां उठाती रहती हैं। तो उसने कहा कि मैं उसको इसके लिए वअहुश्शु बिहा अला गनमी वलियफी हमारे बोखरा, और मेरे लिए स्टिक में दीगर बे बहुत सारे इस्तेमालात हैं। ये मल्टीपर्पज स्टिक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये स्टिक किया है, ये तो शोएब ने दिया, मल्टीपर्पज स्टिक है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अकेले होते और उसे गपशप की जरूरत होती, उस स्टिक को अपने सामने खड़ा कर देते तो उसके साथ बातें शुरू कर देती। वो स्टिक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बातें शुरू कर दे, मुख्तलिफ मौजूआत पे इल्मी डिस्कशन होती। सही। मूसा अलैहिस्सलाम को कहीं रस्सी और वो डोल की जरूरत होती पानी निकालने के लिए, कुआं होता लेकिन ये दोनों चीजें नहीं होती। तो वो जो स्टिक था उसके दो सींग थे, इस तरह दरम्यान में मूसा अलैहिस्सलाम हाथ रखते, तो इस तरह उल्टा देते तो उसके वो दोनों सींग वो ऑटोमेटिकली डोल बन जाते, तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पीने का पानी निकल आता। सही। जब मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने उठ खड़े होते तो उस स्टिक को वो जिम्मेदारी सौंप देते कि भेड़ बकरियों का ख्याल किया करें, तो वो स्टिक के अपनी पंडलियां बन जाती और वो बाकायदा भेड़ बकरियों को कंट्रोल करती रही। तो वलियफीहा मआरिब उखरा, अल्लाह करीम ने फरमाया वो तो है, मैं एक और दिखाता हूं, ये सारे मांद पड़ जाएंगे।
قال القها یا موسیٰ، اللہ نے کہہ دیا آپ پھینک دو اس کو او موسیٰ، فالقا، اس نے پھینک دیا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو ایٹ دا مومنٹ، فاذا مانا ایٹ دا مومنٹ، سڈنلی، فاذا ہی حیۃ تسعی، سڈنلی ایٹ دا مومنٹ وہ سانپ بن گیا، تسعی، دوڑتا رہا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے کہہ دیا خذھا، پکڑو اس کو، ولا تخف، ڈرو مت، سنعیدها، ہم واپس لوٹا دیں گے اس چڑی کو، سیرت الاولی، اس کے سابقہ نیچر میں، ابھی ہم نے اس کے نیچر کو ٹرانسفارم کر دیا ہے، یہ سانپ بن چکا ہے، and now that is totally a natural python، now that is totally a natural python۔ اب یہ پھر واپس چڑی کیسے بنے گی؟ آپ پکڑیں گے نہیں تو یہ سانپ ہی رہے گا، صحیح، آپ پکڑیں تو اس کی نیچر کو ہم پھر واپس لوٹا دیں گے، سیرت الاولی، سیرت الاولی مینس اس کی سابقہ نیچر لوٹا دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آگے جائیں اپنے سبق پہ۔ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا، تو فرعونیوں نے کہہ دیا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا، نہیں ہے یہ مگر سحر، جادو مفترن، اپنا بنا بنایا، مفترن فیبریکیٹڈ، مفترن کا معنی فیبریکیٹڈ سحر ہے۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا، اور ہم نے کبھی نہیں سنی اس قسم کی بات اور دعوت، فی آبائنا الاولین، اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے، کبھی تو ہمیں کسی نے نہیں کہہ دیا کہ کسی نے ایک خدا کی بات کی ہو۔ یہ تو ایک عجیب مولوی صاحب آ گیا، ایک عجیب مولوی صاحب نئی نئی باتیں اب کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں نئی نئی باتیں۔ جب بھی دین کی بات ہوگی تو لوگ تو رواج کے بندے ہوتے ہیں، چودھری صاحب لوگ کس کے بندے ہوتے ہیں؟ رواج کے بندے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جو آ گیا ہے اس کو ماحول کا پتہ نہیں، اس کو ماحول کا پتہ نہیں، تو اس لیے نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ چاہیے یہ کہ یہ ماحول میں گل مل جائے۔ اور فارسی میں انہوں نے ایک مقولہ کہہ دیا ہے ہمیں جان کہ زمانہ گر باتوں نہ سازت تو با زمانہ بساز، زمانہ گر باتوں نہ سازت تو با زمانہ بساز، اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کا ساتھ بن جائیے۔ شیخ مرحوم نے فرمایا یہ منافقت ہے، یہ مداہنت ہے، شریعت میں حرام ہے۔ فرمایا زمانہ گر باتوں نہ سازت تو با زمانہ ستیز، اگر زمانہ آپ کے ساتھ دین پہ نہ بنتا جائے تو آپ زمانے کا مقابلہ شروع کر دیں۔ یہ ہے دین، انبیاء کو دی گئی دین کا خلاصہ کیا تھا، تو با زمانہ ستیز۔ ہمیں جانت اللہ فکر والا رہا، زمانہ بساز والا خبر ختم کا ختم۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا، اور نہیں سنا ہم نے اسی بات کو، فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اپنے فور فادر، سابقہ فور فادر کے زمانے۔ تو اٹ مینز کہ یہ ایک نیو انوویشن والی بات کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ انوویشن والی بات کر رہا ہے۔ جب آپ پنجاب میں جائیں گے، کیا جائیں گے پنجاب میں، اور بدعات اور شرکیات کا رد کریں گے، بدعات ہاں اور شرکیات کا رد، تو وہاں پہ فوراً فتویٰ لگ جائے گا ملا ہے لیکن واہ بڑا ہے، ملا ہے واہ بڑا ہے، یہ وہابی مولوی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہابی مولوی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، وہابی، ہم سب وہابی ہیں، اس لیے کہ وہاب والی بات کرتے ہیں نا، صحیح ہے، ہم کون سے وہابی ہیں، کس سینس میں؟ کہ وہاب والی بات کرتے ہیں، جو وہاب نے نازل فرمایا تو وہی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو نئی باتیں ہیں، ہم کہتے ہیں تو آپ کتنی پرانی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ داتا کی نگری، صحیح، اور داتا کی نظر و نیاز، اور یہ داتا کی دیگیں، اور یہ داتا کی ڈولی، اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں ہیں، اور یہ کتیاں والی سرکار اور بلیاں والی سرکار۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم جو بات کرتے ہیں یہ تو حضرت آدم کے زمانے سے ہو کے آ رہی ہے، آپ کی بات 200-300 سال پہلے سے چلی ہوگی، 2000 سال پہلے سے چلی ہوگی، ہماری بات بڑی پرانی ہے، نئی بات تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس انداز سے سمجھانا ہے، اور یہ کہہ دیا تھا یہ وہاں بھی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک سیاسی تحریک شروع کر دی تھی سعودیہ میں، یہ عربین پیننسولا میں، جب خلافت کا خاتمہ کروایا جا رہا تھا، اور برطانوی سامراج نے یعنی برطانوی کالونیل پاور نے جب مسلمانوں کا شیرازہ بکیرنا چاہا اور خلافت سے ان کو چھٹکارا دلانا چاہا کہ یونٹی ختم ہو جائے،
کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان کنٹرول ہو رہے تھے کہاں سے؟ کہاں سے؟ عثمانی خلافت عثمانیہ سے. ٹھیک ہے حکمران اور بادشاہ ساروں کے اپنے ہوتے, لیکن مرکزی نقطہ کہاں جمتا؟ خلافت عثمانیہ میں. ہمارے جو مغل تھے, لودھی تھے, سوری تھے, غوری تھے, عبدالی تھے, یہ سارے جو تھے ہندوستان میں 1000 سال تک حکومت کرنے والے حکمران تو وہ ہوتے, حکمران بادشاہ وہ ہوتے, لیکن سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف خلافت عثمانیہ. تو جو بھی بادشاہ بن جاتا تو خلیفہ کے پاس لیٹر آ جاتا کہ بھائی فلاں جو ہے اس کے بعد بادشاہ بن چکا ہے تو آپ اپروو کروا دیں. تو خلیفہ کبھی رد نہیں کرتا. یہ ایک یونٹی تھی مسلمان امت کے درمیان, صحیح. اور یہ سامراجیوں کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی کہ ان کا شیرازہ کیسے بکھیر دیا جائے, ان کا تاکہ 56 اسٹیٹس بن جائیں, صحیح, کہ اگر 2 باغی ہو جائیں تو باقی ہمارے ساتھی ہوں گے. ایک طالبان سے کوئی بات نہیں بگڑے گی, صحیح, ایک سودان سے بھی کوئی بات نہیں بگڑے گی, باقی تو ہمارے ہم نوا ہوں گے, صحیح. وہ کل جو فلسطین والا ہے اس نے وڈرا کر دیا کہ میں بیت المقدس کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا, وڈرا کر دیا کہ ہاں کہ میں یروشلم کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا, بس یہود کے پاس رہے, مجھے جو ہے رام اللہ کے قریب فلانا گاؤں دیا جائے, میں وہاں پہ اپنا کیپٹل بنانا چاہتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا الیہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم سبیل الہالکین. عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ کوے کو راہبر بناؤ گے تو وہ آپ کو مردار کے پاس لے جائے گا. ہمارے راہبر سارے کوے ہیں, مردار خور, ہاں, گدے ہیں. کنگ ولچر کہتے ہیں اسے, گد کو. میں نے اس دن ایک جگہ آپ لوگوں کو نہیں آتا تھا اور میں ٹھو میں لگا رہا کہ بھائی گد کا اصل لفظ کہیں سے نکالنا ہے, تو اسے کہتے ہیں کنگ ولچر. ہاں دیکھ لیا, صرف ولچر نہیں, کنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ, کنگ ولچر. ہاں گد کو آئی, ہاں نہیں, ہاں WUL ہے, ویو ہے, اچھا تو کنگ ولچر تھا. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اور ہم اپنے فور فادر کے زمانے سے اس قسم کی بات کو نہیں سن چکے, کسی نے نہیں بتایا کہ خدا ایک ہوتا ہے. کیا خدا ایک ہوتا ہے تو انکریز اور ڈکریز ہوتے ہیں. ہاں, کبھی 1000 تک جا پہنچتے, کبھی واپس آ جاتے ہیں. ہندوستانیوں کے 2 کروڑ خدا ہیں, ہندوؤں کے خدا کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں. ہر سانپ ان کا خدا, ہر شیر ان کا خدا, گائے اور ان کے پیشاب, چوہے, یہ ساری چیزیں یہ ان کے خدا. ایون یہ جو ہے نا مرد کا اعلی تناسل, یہ بھی ان کا خدا, اس کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو 2 کروڑ خدا ہیں ان کے, جو چیز بھی راس آ جائے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا تو گھٹتے بڑھتے ہیں, اور یہ کہتے ایک ہی خدا ہے, سن سیور فار ایور, سن سیور فار ایور. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ توحید کے 4 بنیادی شعبے ہیں. کتنے؟ 4 بنیادی. ایک یہ عقیدہ کہ اللہ واجب الوجود ہے, وجوب وجود کا عقیدہ. What we can mean by وجوب وجود کئی بار بتا دیا, اس طرح کام نہیں چلے گا اگر ابھی تک آپ لوگوں کے توحید کا عقیدہ نہیں بنا. ہاں یار زندہ باد, سن سیور فار ایور. تو یہ عقیدہ کہ there is only one entity which is sin saver forever, جیسے کہتے ہیں واجب الوجود. دوسرا حصر الخلق فی ذات اللہ, کہ ساری کائنات کا خالق صرف اللہ. تیسرا حصر التدبیر فی ذات اللہ, کہ سارے تدابیر یہ اللہ کے تقدیر کے محتاج. سارے تدابیر اللہ کے تقدیر کے محتاج. آپ تدبیر کرتے رہیں گے, ہوگا وہی جو اللہ کی تدبیر ہوگی. تدبیر کو ند بندہ وہ تقدیر زند خندہ. اور چوتھا حصر العبادت فی ذات اللہ, کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی. یہ توحید کے 4 بنیادی برانچز. بلکہ فیکٹرز ہیں توحید کے.
وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ہم اپنے فور فادر کے زمانے سے اس بات کو نہیں سن چکے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ کلچر آ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا کلچر تو فور فادرز کے زمانے سے، ہم نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ وحی عقلی ضرورت ہے، وحی عقلی ضرورت ہے، یعنی انسانی عقل ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وحی آ جائے۔ کیوں؟ اب بات مکمل کر دیں۔ اس لیے کہ جو بنیادی دو وسائل ہیں علم کے، سینسز اور دوسرا سینسز اور انٹلیکٹ۔ سینسز یعنی انسان علم حاصل کرتا ہے سینسز سے، کسی چیز کو سمجھتا ہے حواس خمسہ سے یا پھر عقل سے، انٹلیکٹ سے۔ اب ان دونوں کے بعد وحی کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سینسز اور انٹلیکٹ سے ماوراء بھی ڈھیر ساری چیزیں ہیں جہاں پہ سینس اور عقل کا اپروچ ہی نہیں ہوتا، تو وہاں پہ آپ نے وحی کا سہارا لینا ہوگا، وہاں پہ آپ نے وحی کا سہارا لینا ہوگا۔ تو وحی یہ ایک عقلی ضرورت ہے۔ اب عقل یہ انف مین آف نالج کیوں نہیں رہا، یہ سفیشنٹ کیوں نہیں رہا؟ انسان کو جب اللہ نے عقل سے نوازا تو عقل ہی کافی تھا، وحی کی ضرورت کیوں رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقول آپس میں مختلف ہیں، انسانی عقول آپس میں مختلف ہیں، تو کسی ایک انسان کے عقل کو آپ ساری انسانیت کے لیے کرائیٹیرین نہیں بنا سکتے کہ کون سے انسان کا عقل کرائیٹیرین ہے۔ فیصلہ کر سکتے ہیں آج کی دنیا میں بسنے والے 5 ارب انسانوں میں ہم کیا فیصلہ کریں گے کون سا انسان ہے؟ کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو سکتا ہے قیامت تک جو سارے انسانے کے انٹلیکٹ کو ٹیسٹ کر دے اور پھر وہ فائنڈ آؤٹ کر دے کہ مسٹر وانک ہی از کرائیٹیرین، اور ساری دنیا کے انسان اس کو فالو کر جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے کوئی؟ نو، دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل۔ تو عقل کوئی کرائیٹیرین ہے نہیں، عقل کوئی کسی انسان کا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ انسانی عقل چاہے آدمی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، لیکن انسانی عقل یہ 2 چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک رواج سے، رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ فلاں چیز دین کا تقاضا ہے، صحیح، لیکن وہ دین پہ کمپرومائز کرتے ہیں، رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دین پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں ہاں، لیکن رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رواج ڈومیننٹ ہوتا ہے، کلچر وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، تو لوگ زیادہ شریعت کو فالو کرتے ہیں کلچر کو، ذرا دور سے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ جو کلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے، پنجاب کا ایک کلچر ہے وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، سرحد میں دوسرا کلچر ہے وہاں اسی کو فالو کرتے ہیں، اور سندھ میں تیسرا کلچر ہے تو وہاں اس کو فالو کرتے ہیں، ہندوستان میں چوتھا کلچر ہے، سارے مسلمان ہیں سارے، لیکن چونکہ اسلامی کلچر کو نہیں فالو کیا جا رہا اس لیے کہ عقل جواب دے چکی ہے کلچر کے مقابلے میں، اور یہاں امریکہ آ جاتے ہیں تو یہاں کا کلچر ڈومیننٹ ہے، تو امریکن کلچر کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں، ہمارے بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو امریکن بچے کرتے ہیں، ہماری بیویاں، ذرا دور سے یہ دیکھیے، اب بچوں کی بات تھی تو آپ لوگ ذرا بہادر تھے، بیوی کی بات آ گئی تو آپ اس طرح سہم گئے۔ یہ جاوید صاحب اس لیے تیز بولتا ہے کہ یہاں ہے نہیں۔ تو کلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے اور انسان دین پر، بلکہ مولوی سے کہہ دیتا ہے کہ مولوی صاحب اب ذرا اس قسم کا دین جس میں سب کچھ جائز ہو، الحلال والحلال ہو، الحلال والحرام نہ ہو۔ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے عربی میں، الحلال والحرام، صحیح، لیکن اس کتاب کو آپ اٹھائیں تو اس میں حرام کوئی چیز نہیں۔ بڑی سپر مارکیٹ کے جو گوشت ہے وہ بھی ذرا دور سے، وہ بھی لابسٹرز وہ بھی حلال، یہ سود پر گھر لینے یہ بھی حلال، بزنس کے لیے سود پر لون لینا یہ بھی حلال۔ تو میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب کو کہنا چاہیے کہ خدا کے بندے اس کتاب کا نام تبدیل کر دیں، دیٹ از ناٹ الحلال والحرام، اٹس نیم مسٹ بی الحلال والحلال۔ صحیح کہ اس میں تو حلال حرام کا کوئی امتیاز ہے نہیں، so it should be الحلال والحلال۔ انگریزی حدیث کا ترجمہ ہو چکا ہے lawful and unlawful in اسلام، میں نے کہا نہیں only lawful in اسلام، اور ان اسلام لفظ بھی ختم کر دیں کہ lawful کہ everything is، تو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں،
کیا ہوتی ہے؟ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر یا اللہ. قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا, اور ہم نے نہیں سنا اس بات کو فی آبائنا الاولین, ہمارے سابقہ فور فادرز میں. اس لیے کہ یہ یونیک قسم کی انوویشن ہے, یہ ایسی بدعت ہے. ہر وہ چیز بدعت تصور کی جاتی ہے جو نئی نئی آدمی کو معلوم ہو جائے تو آدمی فوراً چونگ. اب یہاں جو لوگ سنس 1960s ارلی 60s میں آئے تھے, اب ان کا مودی سے واسطہ پڑا تو ان کے ذہن میں بات آتی نہیں, کیونکہ ان کی 40 سالہ زندگی یہاں گزری اور 40 سالہ زندگی میں امریکن کلچر میں وہ پلے پھولے. اب آپ دین کی بات کریں گے ان کے پلے نہیں پڑتی, ان کے پلے نہیں پڑتی. کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے کہ ان کے عقل نے جواب دے دیا ہے. وہ کلچر جو ڈومیننٹ ہے اس کے مقابلے میں عقل سرنڈر ہو چکا ہے, تو عقل سرنڈر ہو جاتا ہے کلچر کے سامنے, عقل سرنڈر ہو جاتا ہے کلچر. اور دوسرا توہمات, سپرسٹیشن کا مقابلہ عقل نہیں کر سکتا. صحیح. اور یہ سپرسٹیشن چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں, کسی شیپ میں آپ کو سپرسٹیشن ملے گا. ہمارے ہاں پٹانوں میں ابھی تک تھا, ابھی چلا گیا میرے خیال میں, پتہ نہیں ہمیں جان کے قریب ہوگا تو ہوگا, ہمارے ہاں تو چلا گیا. سفر کا مہینہ جو شروع ہو جاتا ہے, ابھی سفر ہے نا, ابھی سفر ہے, آخری ہفتہ ہے, ختم ہو گیا نہیں 3 کو. ہاں 2 دن رہتے ہیں. اچھا تو 2 دن رہتے ہیں. تو اٹ مینس یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کے متعلق ہمارے ہاں ہندوؤں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ اس میں ایک جن اور آسیب قسم کی ایک بوڑھی عورت ہے جسے ہم کہتے ہیں سفر آبائے. آبائے کا معنی بوڑھی عورت, سفر آبائے. تو وہ تاریکی میں آدمی کو مار دیتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے. صحیح. تو ہماری عورتیں اور مرد وہ تاریکی میں اکیلے اندر نہ جاتی, کسی کو ساتھ لے جاتی. اس زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی نا, تو اگر لاٹین بھی نہ ہوتا تو وہ کسی کو ساتھ لے جاتی کہ اندر کسی کونے میں سفر آبائے کری ہوگی اور اس میں مار کر بس مروانا ہی ہے. تو یہ ہوتا ہے سپرسٹیشن. کیا ہوتا ہے؟ سپرسٹیشن, توہمات. اور یہاں پہ وہ اکتوبر میں کیا کہتے ہیں؟ ہالوین. اچھا, اب وہ ہالوین کیا ہے؟ سپرسٹیشن, نتھنگ ایلس. وہ بنا دیے ہیں اس طرح. جو ہے یہ ناکام ہوا تھا نا گرا, ہاں, اور اس کا بھی یہ تھا کہ یہ نمبر 13 جو ہے ہم لگ گیا, اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. شیخ مرحوم ایک جگہ گئے تھے فاتحہ کے لیے, ایک دوست کا بیٹا, ایک دوست کا بھتیجا. تو وہ دوست کا عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن بھائی کا ابھی تک عقیدہ نہیں بنا تھا, ہوتا تھا وہ امات والا. تو شیخ مرحوم نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ بیٹا کوئی تکلیف تھی؟ جتنا پوچھتے بھائی کیا ہو گیا, کیا بیماری تھی؟ تو اس نے کہا جی اصل میں ہم سبز رنگ آباء و اجداد کے زمانے سے استعمال نہیں کرتے. سبز رنگ آباء و اجداد کے زمانے سے ہی ہمارے لیے بڑے بیڈ لک قسم کا رنگ ہے. تو اس نے وہ سبز واسکٹ خریدی تھی اور بس اس کو سر درد ہو گیا فوراً اور بس مر گیا. صحیح. حالانکہ اس کو میننجائٹس ہو گیا تو میننجائٹس نے مروا لیا ہے, لیکن اس نے ایٹریبیوٹ کر دیا سبز رنگ کے. تو شیخ مرحوم کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی وہ وفات پا چکے ہیں. تو شیخ مرحوم نے کہہ دیا اچھا اس نے بھی سبز رنگ کا واسکٹ پہنا ہوا تھا. وہ جو مر گیا وہ بھی سبز رنگ نے مروا دیا. تو یہ ہوتا ہے سپرسٹیشنز. تو چونکہ عقل ایک تو یہ کہ کسی انسان کا عقل کرائٹیرین ہو نہیں سکتا, اور دوسرا یہ کہ عقل 2 چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے اس کو شریعت اسلامیہ نے انف اور سفیشینٹ سورس اور مین نہیں بنایا, بلکہ کہہ دیا کہ آپ کو ضرورت ہے ہدایت کے لیے کس چیز کی؟ وحی کی. اور یہی بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والی بات بڑی پیاری بات ہے. حضرت عمر والی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ابو کو میٹھے خدا کی ضرورت تھی. کیسے خدا کی؟ مختلف قسم کے خدا ہوتے ہیں, تو میٹھے خدا. تو اس نے عجوا کو کوٹ کر, عجوا ایک قسم کی کالے وہ کالا کھجور ہے, تو وہ کالے کھجور کو کوٹ کر اس کی ایک مورتی بنائی تھی میٹھا خدا. تو اس کی پوجا کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے. تو ایک بار حضرت عمر فرماتے مجھے بھوک لگی, کوئی چیز نہیں مل رہا تھا, تو میں نے خدا کا ہاتھ کا لیا, یہاں تک ہاتھ کا لیا. فتذکر تو غضب ابی, اور پھر مجھے یاد آیا کہ باپ آئے گے تو بھیجا نکالے گا. وہ تو بڑے جذباتی آدمی ہیں, اور خدا کی یہ صورت دیکھ کر وہ تو مجھ سے پوچھے گا نا وہ سجا کر زمین پر پہن دے گا. تو میں روتا ہوا نوجوان تھا, اپنے والدہ کے پاس آیا کہ مائی
کچھ ہیلپ کرا. اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے یہ کیا. اس نے کہا خدا کے بندے میرے پاس آتے میں کچھ دے دیتا, آپ نے خدا کو کہا لیا. تو اس نے مجھے کچھ کھجور کوٹ کے دے دیا اور میرے ساتھ محنت کر کے وہ ہاتھ ریپیئر کروا دیا ورک شاپ میں. گھر میں غریب ورک شاپ تھا, خدا وہاں بنتے تھے ہر ایک گھر میں. صحیح وہ اس مسئلے میں سیلف سفیشینٹ تھے, خود کفیل تھے, اپنے خدا خود بناتے تھے. تو ہاتھ بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا اولم تکن عندکم عقول, عمر آپ لوگوں کی کھوپڑی میں عقل نہیں تھے اس زمانے میں یہ جو کر رہے تھے؟ حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایہ. عقل جی کیوں نہیں تھے, دنیا میں ہم تجارت کر رہے تھے اور کامیاب بزنس مین تھے. یمن, شام اور روم تک ہماری تجارت پھیلی ہوئی تھی, اہل مکہ کی اور عربین پیننسلا والی کی. اتنے عقل مند تھے, لیکن فرمایا ہمارے پاس ہدایت نہیں تھی. یہ چیز ہدایت پہ موقوف ہے, یہ عقل پہ نہیں. صحیح, یہ جو یہاں ننگے پھرتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں. برابر سے کیا نہیں بھائی, وہ پیسفک اور اٹلانٹک میں بورنگ کر کے گیس نکالتے ہیں, اسپیس پر اپالوز بھجواتے رہتے ہیں. صحیح, وہاں پہ چاند پہ پانی دیکھتے رہتے ہیں, مارس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے, سب کچھ کرتے ہیں. عقل ہے کیا نہیں, ہدایت نہیں. ولکن لم تکن ہدایہ. تو آپ الحمدللہ کہہ دیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا, یہ بھی اللہ کی مہربانی. ہدایت نہیں ہوتی پتہ نہیں کہاں بھٹکتے رہتے حیوانوں جیسے. کیوں چوری سر؟ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, اور ہم نے نہیں سنا بہذا یہ بات فی آبائنا الاولین, اپنے سابقہ فور فادرز کے زمانے میں. تو یہ کوئی بدعتی قسم کا نیا عقیدہ ہے, انوویشن ہے. کیا ہے؟ انوویشن ہے. یہ کوئی نیا عقیدہ ہے جو یہ آدمی ذکر کر رہا ہے. کوئی نیا تصور لے آیا ہے, اور نیا تصور کسی ایسے معاشرے میں پیش کرنا جہاں ایک چیز پہلے سے ڈومیننٹ ہو. کوئی قبول کرنے کے لیے تو کیا تیار ہوگا, آپ کا سر پٹ پڑے گا. صحیح, لوگ آپ کو پتھر ماریں گے. یہ آپ مسلمات کے خلاف لگے ہوئے ہیں. کس کے خلاف؟ مسلمات کے خلاف, ریکگنائزڈ پریکٹسز کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اور یہی تو وجہ تھی کہ انبیاء کو مار کھانی پڑی. کیوں مار کھانی پڑی؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈومیننٹ کلچر کا مقابلہ کرنا چاہا, ڈومیننٹ عقائد کا مقابلہ کرنا چاہا. کہ کس گند میں, آپ ذرا سورہ صاد نکالیں. صفات کے بعد سورت نمبر 38. دیکھ لیا. سواد والقرآن ذی الذکر. سواد نکال لیا. والقرآن ذی الذکر. سواد صدق محمد. سواد صدق محمد. محمد رسول اللہ سچ بول رہا ہے, سچا ہے. صدق محمد, محمد الرسول اللہ سچ بول رہا ہے. والقرآن, اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے قرآن کی قسم, ذی الذکر, جو فل آف وسڈم ہے. ایسی کتاب ہے جو فل آف وسڈم ہے. بل الذین کفروا, اب پیغمبر بھی سچ بول رہا ہے, قرآن بھی فل آف وسڈم ہے. تو کافر مان کیوں نہیں رہے؟ کافر مان کیوں نہیں رہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وہ جاہل توڑے ہیں, وہ اگنورنٹ نہیں ہے, وہ ایروگنٹ ہے, وہ اگنورنٹ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا کہ آدمی گمراہ ہوتا ہے 3 وجہوں سے. ایک جہالت, اگنورنس سے. دوسرا عناد سے, ضد ہو جاتا ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے لیکن اس کی ضد ہوتی ہے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایروگنس. اور تیسرا پوزیشن, ویسٹڈ انٹرسٹ, مفادات کو قربان نہیں کر سکتا. تو یہ 3 چیزیں ہیں پوری دنیا میں. آدمی حق کی مخالفت کرے گا اگنورنس کی وجہ سے, یا ایروگنس کی وجہ سے, یا انٹرسٹ کی وجہ سے. سواد, یہ آپ یہ ضابطے اپنے پاس لکھا کریں, یہ آپ کو کتابوں میں کہیں نہیں ملیں گے. یہ میرے 30-32 سالہ محنت کا ثمرہ ہے. سواد والقرآن ذی الذکر, کیونکہ میں نے 32 سال میں اور کچھ نہیں کیا, تو صرف قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے. الحمدللہ.
صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کے ذی الذکر جو فل آف وزڈم ہے، بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جو انکار کر چکے فی عزت و شقاق. عزت ان کا معنی وہ بڑے اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے آتے نہیں. اب آدمی کہتا ہے نا یہ محاورہ ہے، اب بڑے اونچے بیٹھے ہیں، آپ کی سمجھ میں بات کیسی آئے گی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ ابو جہل کمپنی بڑے اونچے بیٹھے ہیں، ان کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، وہ بڑے تکبر میں و شقاق اور ایروگنس میں ہیں. شقاق کا معنی ایروگنس. کم آلکنا من قبلہم من قرن، اور ڈھیر سارے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من قرن امتیں، من قرن امتیں. فنادو، اور انہوں نے چیخ و پکار کیا. جب عذاب آ گیا تو ان امتوں نے کیا چیختے رہے. قوم ہود چیختی رہی، قوم نوح چیختی رہی، قوم صالح چیختی رہی، قوم شعیب چیختی رہی. فنادو، وہ چیختے رہے. فنادو، چیختے رہے. ولا حین مناس، ولا مناس حین مناس، اور وہ کوئی چھٹکارے کا وقت نہیں تھا. ولا حین مناس، اس کا معنی ہے کہ وہ کوئی فرار اور چھٹکارے کا وقت نہیں تھا. اس وقت پھر چیخ و پکار کسی فائدے کی بات نہیں ہوتی. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور لوگ تعجب کر چکے تھے اس بات سے، جاءہم منذر، کہ ان کے پاس ایک وارنر آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، منہم، ان کے قبیلے میں سے. تو یہ بات ان کے پلے نہیں پڑتی تھی کہ ہمارا کزن اللہ کا نبی امپاسبل، ہمارا کزن یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ نے بھجوا دیا، امپاسبل. اللہ کریم پر یہی ایک چیز تھی جو راستے میں رکاوٹ ہوئی تھی. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور وہ اس چیز کے تعجب کر رہے تھے کہ آ گیا تھا ان کو منذر، وارنر. منذر وارنر، ان کے پاس آیا تھا وارنر منہم، انہی میں سے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کہہ دیا کافروں نے، ہاذا، کہ یہ جو اپنے کو نبی کہہ رہا ہے، ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، اور جھوٹا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ مسلمات کو تبدیل کر رہا ہے. تو مسلمات اور ریکگنائز فیکٹس اور ریالٹیز کو تبدیل کرنے والا یا جھوٹا ہوتا ہے یا پھر ساحر ہوتا ہے. مسلمات کو چینج کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ رسی کو سانپ بنا دینے والا کیا ہوتا ہے؟ ساحر ہوتا ہے. اس قسم کی باتیں جو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں کسی نے نہیں سنی، اس قسم کا باتیں کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے. تو انہوں نے 2 فتوے لگا دیے، ساحر کذاب. جیسے تھے بڑے حرامی، یہی مانا تھا کہ عقل کیا ان کے پاس ہے. ہاں. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اس نے ڈھیر سارے مشکل کشاؤں کو اٹھا کر، آلہہ، ڈھیر سارے مشکل کشا، ڈھیر سارے خدا، ڈھیر سارے مشکل کشا. خدا کی ضرورت کس کے لیے ہوتی؟ مشکل کشائی کے لیے، کہ منفعت دے دے اور مشکلات سے بچائے رکھے. ہم خدا کے ساتھ جڑتے کیوں ہیں؟ کہ خدا ان کا مشکلات سے بچائے رکھے اور فائدے دیتے رہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو الہ کا معنی ہوتا ہے مشکل کشا، جس کی عبادت کی جائے تاکہ آپ سے راضی ہو کر آپ کو مشکلات سے نجات دلائے. اجعل الآلہۃ، آیا اس نے بنا دیا ہے الآلہۃ، ڈھیر سارے خداؤں کو، الہا واحدا، ایک خدا. یعنی مینز کہ ڈھیر سارے خداؤں کا تصور یکسر مسترد کر کے یہ ایک خدا کی بات کرتا ہے کہ ایک خدا ساری دنیا کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے، ساری دنیا کی حاجت روائی کر دیتا ہے، ساری دنیا کے سارے معاملات کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اور انہوں نے اپنے ریمارک دے دیے کہ ان ھذا لشیء عجاب. عجاب ایک ایسی حرکت ہے کہ اگر دیوانے کے سامنے بھی کہا جائے تو وہ بھی ہنس پڑے. تو انہوں نے کہا یہ تصور دے رہا ہے ایک خدا کا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے ٹٹھے اڑانے چاہیے، مسخرے کروانے چاہیے. دیوانوں نے بھی اس کا مسخرہ اڑانا ہے، کیونکہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان ھذا لشیء عجاب. تو واپس اپنے سبق
وقال موسیٰ ربی عالم، کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے میرے پروردگار عالم، وہ جاننے والے، بمن اس کو جاء بالہدی جو لے آیا ہے بالہدی گائیڈنس من عند اللہ کے جانب سے، ومن تکون اور جانتا ہے اس کو لہو عاقبۃ الدار جس کے لیے دار آخرت کا بہتر انجام ہے، انہ اور بات یہ لا یفلح الظالمون کہ ظالم اور عنادی لوگ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میرا اللہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ کون ظالم ہے اور کون اچھے عاقبت والا ہے جو اللہ کی جانب سے گائیڈنس لے آیا ہے۔ صحیح۔ وقال فرعون، اور فرعون نے بات سنی تو اس نے اعلان کر دیا، وقال فرعون اور کہہ دیا فرعون نے، یا ایھا الملأ او میرے مملکت کے سردار، عمائدین جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ملا کا معنی ہوتا ہے کیا؟ عمائدین، جس پہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا سسٹم بیس کرتا ہے، اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا سسٹم بیس کرتا ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ او میرے ہم نوا سردارو، ما علمت لکم میں نہیں جانتا آپ لوگوں کے لیے، من الہ کوئی مشکل کشا غیری میرے علاوہ، آپ لوگوں کا مشکل کشا تو میں ہی ہوں، آپ کی چیزوں سے مشکل کشا پہ بھی نہیں کرتے۔ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی، یہ ٹٹا اڑاتا ہے، کیا اڑاتا ہے؟ مسخرہ اڑاتا ہے۔ فاوقد لی یا حامانو، غلطوینے آپ آگ لگا دے میرے لیے، او حامان غلطوینے، کیچڑ پر، کس پر؟ مٹی پر، گوندے ہوئے مٹی پر، گوندے ہوئے مٹی پر۔ معنی یہ ہے محاورہ کہ آپ ذرا میرے لیے پختہ اینٹیں بنا دیں۔ حامان سے کہہ دیا اپنے وزیر اعظم سے کہ میرے لیے پختہ اینٹیں بنا دے، میں کوئی بڑا مینرٹ آسمان تک بنانا چاہتا ہوں تاکہ موسیٰ کے خدا سے ملاقات کر سکوں، موسیٰ کے خدا سے ملاقات کر سکوں۔ یہ مسخرہ اڑا رہا تھا۔ فاوقد لی یا حامانو غلطوینے فاجعل لی صرحا، آپ لگا دے آگ میرے لیے، غلطوینے گوندے ہوئے مٹی پر، کس لیے؟ اینٹیں بنانے کے لیے۔ فاجعل لی صرحا، آپ میرے لیے ایک بلند ترین عمارت بنا دیں، سیئرس بلڈنگ، کیا کہتے ہیں اسے؟ سیئرس بلڈنگ، یا وہ نیو یارک والا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس سے بھی بڑا بنا دیں۔ فاجعل لی صرحا، آپ میرے لیے بنا دے صرحا ایک بڑی بلند عمارت، لعلی اطلع تاکہ میں پہنچ جاؤں الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے خدا کے پاس، وانی لأظنہ من الکاذبین، اور میں یقین کرتا ہوں موسیٰ پہ من الکاذبین کہ یہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اس قسم کے جھوٹے ڈیر سارے دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک جھوٹا ہے، خدا خدا کا تصور لیے ہوئے۔ بزن میں آگئی وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُ فِي الْأَرْضِ، وَاسْتَكْبَرَ استکبار کا میں نے ایک لٹرل معنی آپ کو بتا دیا تھا، اگر کسی نے کہہ دیا تو میں نے آج اس کو پرائز دینا ہے، آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے 50، 51، یہ 52، یہ 53، یہ لے لے بھائی، یہ پرائز ہے۔ اب آپ جیسے سرمایہ دار کو تو میں کوئی ملین نہیں دے سکتا۔ کیا ہو گئے؟ اچھا یہ 28 ہو گئے، مجھے تو پیسوں کی وہ تمیز نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ 50 یا 25 ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُ فِي الْأَرْضِ، کہتے ہیں کہ پرائز ہیز نو پرائز، انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ پرائز ہیز نو پرائز، یعنی انعام کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ انعام ہوتا ہے چاہے یہ ایک پنی کیوں نہ ہو۔ آپ نے اسے وہاں الماری میں ڈیکوریٹ کرنا ہے، صحیح، اور وہاں پہ لکھنا ہے کہ یہ مجھے پرانی تفسیر میں پرائز مل گیا تھا۔ وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَاسْتَكْبَرَ بڑا پن بیٹا تھا وہ۔ استکبار کا معنی جو آدمی اپنے کو بہت بڑا سمجھے، تو جب وہ اپنے آپ کو موسیٰ سے بڑا سمجھ رہا تھا وہ موسیٰ کی بات کو حق سنتا، یعنی اس کے پلے تو بات تب پڑتی جب وہ موسیٰ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا۔ اگر آپ سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم قاضی صاحب سے تفسیر کو زیادہ جانتے ہیں، اب میرے پاس خاک آتے
بس ان میں آ گئی بھائی. یہ آپ کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ذرا اس سے کم جانتے ہیں اس لیے میرے سامنے بیٹھے ہیں. جس وقت بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں, صحیح, جب بھی وہ آ ہی نہیں رہے. استکبر وہ جنود فی الارض, وہ بڑا پن بیٹا تھا وہ جنود اس کے سارے لشکری فی الارض اللہ کی زمین میں بغیر الحق کے, اور اس کا کوئی جسٹ کاز اور ریزن کوئی نہیں تھا کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھے تھے. کیا ریزن؟ نتھنگ واز دیئر. بغیر الحق, اللہ کریم فرماتے they had no any foundation and base in this regard without any just cause and reason. وہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے. ہم چما دیگر انیس, ہم چما یہ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ جو آدمی کہتے ہیں کہ ہم چما دیگر انیس, ہمارے جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا, تو اس نے کہا یہ لفظ دیگرے کو آپ ڈنگرے سے تبدیل کر دیں, کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم چما ڈنگرے انیس, میرا جیسا حیوان ابھی تک پیدا نہیں ہوا. واستکبر وہ جنود فی الارض, اور بڑا پن بیٹا تھا اپنے کو بڑا سمجھ چکا تھا وہ جنود. یہ دیکھیے کافر جتنے سارے تھے, یہ کافر جتنے سارے تھے, تو یہ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے, تبھی پیغمبر کو مان نہیں رہے تھے, سن نہیں رہے تھے, بلیف نہیں کر رہے تھے, مسخرے اڑا رہے تھے, اور ایسی ڈیمانڈ سے کر رہے تھے کہ وہ ان کی حیثیت سے بہت آگے والے ڈیمانڈ تھے, ان کی حیثیت سے بہت آگے والے ڈیمانڈ تھے. آپ ذرا نکالے سورہ فرقان, سورت نمبر 25. وقال الذين, آیت نمبر 21, وقال الذين لا لقانا, جو ہمارے ملاقات سے ڈر نہیں رہے تھے, یعنی لائف آفٹر ڈیتھ پر بلیف نہیں کر رہے تھے, انہوں نے کیا کہا, لولا انزل علینا الملائکہ, اگر اللہ نے ہم سے کوئی بات منوانی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں بھجواتا. لولا انزل علینا الملائکہ, کیوں نہیں بھجوائے گئے ہمارے پاس فرشتے کہ وہ ہم سے بات کرے. ہمارے اپنے کزن کو بھجواتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ٹوٹلی امپاسبل, وی ول نیور ڈو دیٹ. اپنے کزن کو اپنا باپ نہیں بنائیں گے. صحیح, ہمارے ساتھ خدا نے بات کرنی ہے, ہماری اصلاح مقصود تھی, تو کیا کرنا چاہیے تھا, فرشتے بھجوانے چاہیے. جبریل نے ہم سے بات کرنی ہے, ہم کوئی چھوٹے لوگ تھوڑے ہیں کہ ہمارا کزن ہم سے بات کرے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرے گا کون, جبریل, میکائیل. صحیح, یہ اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے. کس چیز کی بات ہوتی ہے, اسٹیٹس کی. تبھی تو کہتے ہیں کہ فلاں کو انہیں اچھا پروٹوکول نہیں مل گیا, نہ ریڈ کارپیٹ تھا اور نہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ آیا تھا, فار ایگزامپل. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکہ, کیوں نہیں بھجوائے گئے ہمارے پاس فرشتے, او نرا ربنا, یا کیوں ہم نہیں مشاہدہ کرتے, نہیں دیکھتے اپنے پروردگار کو کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے. یعنی آپ فرشتے کو بھجوا دے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر ہمسیلف. بات ذہن میں آ گئی, یا خصوصی ایلچی جبریل امین بھجوا دے, یا وہ خود آئے. اللہ کریم نے اپنی نماز دے دی ہے. لقد استکبروا فی انفسہم, وہ اپنے دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے. پتہ نہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے, تو اللہ کریم بھی اس انداز ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے. میں نے ان کے پاس فرشتہ بھجوانا ہے, ہاں بھجوانا ہے, جب ان کا بیڑا غرق کر دے گا. اللہ کریم نے فرمایا یوم یرون الملائکہ لا بشری یومئذ للمجرمین, پیچھے والی آیت میں کہہ دیا کہ جس دن فرشتوں سے ملاقات ہوگی اس دن کو خوشی نہیں ہوگی. فرشتہ ڈنڈا سمیت پہنچ جائے گا, چترول کروا دے گا اس دن. فرشتہ آ کے کیا کروائے گا, وہ تو سیر کروا دے گا. تو واپس اپنے سبق پہ. واستکبروا وجنودوا فی الارض, اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھا ہوا اور اس کے سارے لشکری فی الارض, زمین کے اندر, بغیر الحق کے, بغیر کسی جسٹ کاز کے. وظنوا,
اور وہ یقین کر چکے تھے انہم الینا لا یرجعون کہ وہ ہمارے پاس نہیں لوٹائے جائیں گے. فاخذناہ ہم نے پکڑا اس کو، فاخذناہ ہم نے پکڑا اس کو، وجنودہ اور اس کے سارے لشکریوں کو، فنبذناہم فی الیم اور ہم نے پھینک دیا ان کو فی الیم میں، بھائی الزم میں، فنبذناہم فی الیم ہم نے پھینک دیا ان کو ریڈ سی میں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو ذرا فکر کرو اور دیکھ لو کہ کیسا تھا برا انجام ان ظالم لوگوں کا. وجعلناہ ائمۃ اور ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا، ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا. A leader in a sense like the Pakistani leaders to take the people toward destruction. اللہ کریم نے فرمایا فرعونیوں کو ہم نے لیڈر بنا دیا تاکہ لوگوں کو جہنم ٹھیک ٹھاک پہنچائیں. وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً، ائمہ کا معنی امام، ائمہ کا معنی امام، and امام means one who leads you, one who leads you, one who is not to be considered as your employee. یہ پر امام کا تصور نہیں تو اس امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. اگر لوگ کہیں کہ امام ہمارا امپلائی ہے پھر نماز نہیں ہوتی، وہ اپنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. امام کا بھی بیڑا غرق اور ان کا بھی بیڑا غرق، نہ امام کی نماز قبول نہ ان کی نماز قبول، کیونکہ امام کے لیے تصور ہے لیڈر کی کہ he is to guide us towards اللہ سبحانہ و تعالی. he is our chief, he is our leader. صحیح. تو اب یہ کس قسم کے لیڈر تھے؟ جہنم پہنچانے کے لیے. وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً اور ہم نے بنا دیا ان کو پیشوا اور لیڈر، يَدْعُونَ کہ لوگوں کو لے جائیں إِلَى النَّارِ جہنم کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن لَا يُنصَرُونَ ان کو کوئی سپورٹ نہیں دیا جائے گا. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اور ہم نے پیچھے لگا دیا ان لوگوں کے اس دنیا میں لعنتاً لعنت. تو جو بھی گائیڈڈ لوگ فرعون کا تذکرہ کریں گے تو کہیں فرعون اس پر خدا کی لعنتوں کیا شیطان آدمی تھا. وَأَتْبَعْنَاهُ اور ہم نے لگا دیا ان کے پیچھے فی هذه الدنیا اس دنیا میں لعنتاً لعنت والا کلمہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وہ لوگ انتہائی برے کیفیت میں ہوں گے. مقبوح یہ قباحت سے ہے، قبیح جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ان کی کیفیت بڑی قبیح ہوگی، ان کی کیفیت بڑی قبیح ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے داڑھ، کافروں کے داڑھ، ایک ایک داڑھ احد پہاڑی جیسا بڑا بڑا داڑھ ہوگا. صحیح. تو احد پہاڑی جیسے اس محدود لمٹ سے اگر کسی کے دانت لمبے لمبے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں باقی تو بڑا اچھا اسٹرکچر، دانت ذرا بیڈول قسم کے ہیں. صحیح. ہاں کیا کہتے ہیں؟ چڑیل. ہاں. اور اگر دانت وہ احد کی پہاڑی جیسے ہوں تو یا سبحان اللہ، احد کی پہاڑی جیسے تو یا سبحان اللہ بڑے اچھے معلوم ہوں گے، بڑے خوبصورت معلوم ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یوم القیامۃ من المقبوحین، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر آپ کو نفرت آئے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور تاکہ ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بعد اس کے جب ہم نے ہلاک کر دیے سابقہ امتوں کو. تو قوم نوح کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، قوم ہود کو ہلاک کر دیا تھا، قوم صالح کو ہلاک کر دیا تھا، قوم لوط کو ہلاک کر دیا تھا، قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تھا، اس کے اپنے فرعونیوں کو میں نے ہلاک کر دیا. تو ان ساروں کی ہلاکت کے بعد میں نے موسیٰ کو کتاب دے دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى اس کے بعد جب ہم ہلاک کر چکے تھے سابقہ امتوں کو، بصائر للناس اور یہ ایسی کتاب تھی، بصائر یہ ایسی کتاب تھی، بصائر للناس. بصائر یہ جمع ہے بصیرت کا، اور بصیرت کا معنی عبرت، یا نشانی ہے عبرت. کیا نشانی ہے عبرت. ہمارے نیو ٹاؤن کے مدرسے سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا جو اداریہ ہوتا ہے تو اداریہ کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دارالعلوم سے جو نکلتا ہے دارالعلوم قانیہ سے، تو اس کا ہوتا ہے نقش آغاز. اس کا کیا ہوتا ہے؟ نقش آغاز. دارالعلوم نیو ٹاؤن سے جو ماہانہ رسالہ علمی نکلتا ہے تو اس کا ہے بصائر و عبر. بصائر و عبر.
بصائر للناس کہ وہ عبرتیں اور عبرت کی نشانیاں ہیں للناس لوگوں کے لیے، وہدن ورحمتن اور ہدایت اور رحمت، لعلہم یتذکرون تاکہ ان لوگوں کے پلے بات پڑ جائے، وما کنت بجانب الغرب، صداقت رسول. کیا آیت کا موضوع صداقت رسول. رسول پاک صلی اللہ کہہ دیتا ہے کہ اب آپ نے تفصیلی واقعہ جو سنا دیا، آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ نہیں. آپ نے کوئی ہسٹری ڈپارٹمنٹ داخلہ لیا ہے؟ صحیح. آپ نے کوئی انبیاء کی ہسٹری اسٹڈی کی ہے؟ آپ نے کبھی کسی استاذ کے پاس گئے؟ آپ نے کبھی کوئی مدرسہ اور اسکول دیکھا؟ نہیں. تو جب آپ اتنی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں اور ٹیکنیکلی بتا رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی ہیں، اللہ آپ کو بتا رہا ہے. وما کنت بجانب الغرب، اور آپ نہیں تھے وہاں بجانب الغرب کوئی دور کے مغربی جانب، استدعینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو حکم اور نبوت. وما کنت من الشاہدین، اور نہیں تھے آپ وہاں حاضرین میں سے، تو آپ جانب غربی میں کھڑے نہیں تھے موسیٰ کے ساتھ، وہاں حاضر لوگوں میں سے نہیں تھے، پھر بھی آپ نے ڈیٹیل بتا دیے. آپ نے کہیں پڑھی بھی نہیں، آپ کو کتاب پڑھنا بھی نہیں آتا، آپ نے کبھی استاد نہیں دیکھا، آپ نے کبھی مدرسہ نہیں دیکھا، آپ کو الف با تا سا الفابیٹس بھی نہیں آتے، اتنے ڈیٹیل بتاتے. اٹ مین دیٹ یو آر میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آیت کا موضوع اور سبجیکٹ کیا؟ صداقت رسول. وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور لیکن ہم نے انشانا پیدا کر دیے تھے قروناً ڈھیر ساری امتیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اور ان پر طویل ہو گیا العمر زمانہ. ڈھیر ساری امتیں گزر گئی اور ہر ایک امت کافی وقت لیتی رہی، تو بہت طویل زمانہ گزر گیا. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ تو ان پر بہت طویل زمانہ گزر گیا. فَأَرْسَلْنَاكَ، یہاں پہ آپ لکھ لیں گے فَأَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو اسی کے بعد بھجوا دیا کہ لوگوں پر ڈھیر سارا زمانہ بغیر پیغمبر کا گزر چکا تھا. ڈھیر سارے امتیں ہم نے بھجوا دی، ان کو پیغمبر بھجوا دیے. ہم نے عیسیٰ کو بھجوا دیا، عیسیٰ کے بعد 600 سال گزر گئے، کوئی پیغمبر نہیں آیا. صحیح. تو ہم نے آپ کو بھجوا دیا، اس لیے بات ان کے پلے نہیں پڑتی، کیونکہ بنجر ہو گئے، بیرن ہو گئے، یہ بنجر ہو گئے، بیرن ہو گئے. صحیح. ان کی بیٹری وہی بات ہے آپ والی. صحیح. اب وہ جمپر بھی ان کو نہیں لگ رہا، بیٹری بڑا غرق. وَلَكِنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي آلِ مَدْيَنَ، اور نہیں تھے آپ ساویاً رہنے والے، مقیم. فی ساویاً کا معنی مقیم، اقامت کرنے والے یعنی رہنے والے. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا اور نہیں تھے آپ لیونگ دیئر فی آل مدین، آل مدین کے پاس، تتلو علیہم آیاتنا کہ آپ آل مکہ پہ وہ آیات اور وہ واقعات ان کو بتاتے رہتے ہیں. آپ کوئی مدین میں تو نہیں پلے پولے کہ آپ نے مدین کا پورا واقعہ بھی بتا دیا کہ بھائی 2 لڑکیاں، موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، وہاں پہ 2 لڑکیاں تھیں، باقی چروائے پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام 2 لڑکیوں کو دیکھا، کیفیت عجیب ہے، یہ تو اپنے بھیڑ بکریوں کو منع کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دل پہ پتھر رکھ کر ان کے پاس آ گیا. ما خطبکما، کیا ہے آپ کیوں نہیں پلاتے؟ ما خطبکما، آپ کیوں نہیں پلاتے؟ لوگ چروائے آتے ہیں پانی پلاتے ہیں، آپ کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا مکس گیدرنگ پر یقین نہیں رکھتے. یہ نئی بات نہیں، پرانی بات ہے. ہم جو آج گرینڈا ایلن بات کرتے ہیں یہ نئی بات ہے، پرانی بات ہے. پرانی انہوں نے کہا مکس گیدرنگ پر یقین نہیں کرتے، مرد ان کے ساتھ منگل نہیں ہوتے. وما ہاں قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اور فوراً انہوں نے موسیٰ کی ریزرویشن کا جواب دے دیا کہ آدمی نے ہم سے کوشچن اس طرح نہیں کیا کہ اس طرح بلا سبب خواتین کا نکل آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو انہوں نے فوراً کہہ دیا ابونا شیخ کبیر، ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا بھی بہت ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا، اور بہت بڑا عالم ہے، وہ دینی کام میں مصروف رہتا ہے، اس لیے بھیڑ بکریاں پانی پلانے کے لیے ہم لے آتے ہیں، چلانے کے لیے ہم لے آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جب عذر ہے اور ضرورت کے تحت اور ہیں بھی دیندار، مکسنگ بھی نہیں کرتے، باپ بھی ان کا عالم ہے، دینی کام میں لگا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں آپ کے لیے پلاتا ہوں. تو میں پلا دیا واقعہ. اب یہ سارا واقعہ حضور نے تفصیلی بتا. اللہ کریم نے فرمایا کہیں مدین میں تھے، وہاں کنویں کے کنارے بیٹھے تھے. ابھی یہ سارا مووی ان کو دکھا رہے ہیں، کوئی آپ وہاں مووی بنا رہے تھے. صحیح 10 کمانڈمنٹ کوئی آپ کا بنایا ہوا ہے. وما كنت ساويا في اهل مدين،
تتلو علیہم آیاتنا، آپ وہاں مدین میں رہنے والے بھی تو نہیں تھے کہ آپ وہ واقعات ان کو سنا رہے ہیں. وما كنت ساويا في آل مدین، اور نہیں تھے آپ رہنے والے آل مدین میں، تتلو علیہم آیاتنا کہ آپ بتا دیتے ان کو وہاں کے معاملات اور قصے، ولكننا كنا مرسلين، لیکن ہم ہی آپ کو بھجوانے والے ہیں. تو جب ہم بھجوانے والے تو ہم بتانے بھی والے ہیں. ولكننا كنا مرسلين، ہم بھجوانے والے ہیں تو ہم بتانے بھی والے ہیں. وما كنت بجانب الطور، اور نہیں تھے آپ کوئی طور کے اس جانب میں، اذ نادینا جب ہم نے آواز دی موسیٰ کو، ولكن رحمتا من ربک، لیکن یہ آپ کے پروردگار کی مہربانی ہے کہ آپ کو اطلاع دے دی، لتنذر قوما، تاکہ آپ انفارم کرے اور وارن کرے اس قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس آپ سے پہلے مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ بات ان کے پلے پڑ جائے. ہم نے آپ کو یہ اطلاع اس لیے دے دی کہ عربین پیننسلا کے لوگوں کو اطلاع دے دے، ان کو وارن کر دیں، کیونکہ مدت ہوئی ان کے پاس کسی پیغمبر کا آنا نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام آئے لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے لیکن وہاں فلسطین میں آئے. عیسیٰ علیہ السلام آئے کہاں آئے؟ فلسطین میں آئے. حضرت زکریا اور یحییٰ آئے لیکن وہ تو وہاں دمشق میں آئے. وہ کہاں آئے؟ دمشق میں آئے. اور ان لوگوں نے تو ابراہیم اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر دیکھا ہی نہیں. ان لوگوں نے مدت ہوئی انہوں نے پیغمبر دیکھا ہی نہیں. ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا، ولولا، اور اگر یہ خوف نہیں ہوتا، ولولا خوف ان یقولا، ولولا خوف ان یقولا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا خوف، ان یقولو، اس بات کے کہ وہ کہہ دیتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ وہ کہہ دیتے خداوندہ آپ نے ہمارے پاس پیغمبر کیوں نہیں بھجوایا. صحیح، یعنی اگر ان کو میں عذاب کی گرفت میں لے لیتا تو ان کا ایک ایکسکیوز تو ہوتا کہ خداوندہ اگر کوئی پیغمبر آتا میں سمجھاتا تو شاید ہم یہ کام. تو اللہ کریم فرماتے اگر یہ خوف نہ ہوتا، ولولا ان تصيبهم مصیبة بما قدمت ایدیہم، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو مصیبت پہنچ جاتی بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کی وجہ سے. تو جو مصیبت اور عذاب آ جاتی ہے یہ کس وجہ سے آ جاتی ہے؟ اعمال کی وجہ سے. آگے سورہ روم میں اللہ کریم اس مسئلے کو ذرا واضح کر دیتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کریم فرماتے بر میں ہو یا بحر میں ہو، جو بھی مصیبت آتی ہے یہ لوگوں کے اعمال کا ریفلیکشن ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اعمال کا. یہ لاوا ماوا یہ تو ثانوی چیزیں سپلیمنٹری ہیں، یہ تو سیکنڈری ہے کہ اوشن کے نیچے وہ وہاں پہ کوئی پتہ نہیں کوئی سمندر دکھا رہا تھا، وہاں پہ وہ پانی اس طرح جمپ کر دیتا ہے، لاوا نکل آتا ہے. ہاں یہی والکینو نکل رہا ہے. اب یہ والکینو دیٹ از سیکنڈری تھنگ، یہ تو ثانوی چیز ہے. بنیادی طور پر محرک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ کریم فرماتے جتنے سارے انقلاباتوں میں ریفلیکشن ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ریفلیکشن. ولولا ان تصيبهم مصیبة بما قدمت ایدیہم، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ان کو تکلیف پہنچتی، عذاب پہنچتا بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کی وجہ سے، فیقولوا، اور وہ کہہ دیتے ربنا کہ او ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے کیوں نہیں بھجوایا ہم کو پیغمبر، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم فالو کرتے آپ کے احکام، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جاتے ہم ایمان رکھنے والے. فَأَرْسَلْنَاكَ، اسی خوف کی وجہ سے ہم نے آپ کو بھجوا دیا کہ ان کا ایکسکیوز ختم ہو جائے. ان کا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس پیغام آ گیا، حق والا پیغام، رسول اور قرآن، من عندنا، ہماری جانب سے، قالوا، تو انہوں نے کہہ دیا، لولا اوتیا مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا محمد کو مثل ما اوتی موسیٰ، اس کتاب کے مانند جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ان اے کمپائلڈ وے اور ان اے ریٹن شیپ.
کہ موسیٰ کو تو اللہ نے کتاب دے دی تھی ان اے کمپائلڈ وے ان اے ریٹن شیپ، اور اس محمد کو اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اس کو وہ ریٹن بک کیوں نہیں دی گئی؟ جس طرح اللہ کریم کا روٹین پروسیس تھا کہ پیغمبر کو کتاب دے دیتے لکھی ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی لکھا ہوا ایک پرزہ بھی نہیں دیا گیا، اس کو تو وربلی اور اورلی سارا قرآن وہ کنوے کیا گیا، تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ اس کو ریٹن بک کیوں نہیں دی گئی؟ فَيَقُولُوا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ، کیوں نہیں دیا گیا محمد پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما اوتی موسیٰ، اس قسم کی کتاب ان ریٹن شیپ جس طرح دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اب اللہ کریم ان کو جواب دیتا ہے کہ اچھا موسیٰ کو جو ہم نے ریٹن بک دی تھی اس پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا چلو آپ کی کتاب تو لکھی ہوئی ہے، اس کی لکھی ہوئی ہے، اس پر ایمان لائیں۔ تو یہ تو مشرک ہے بدبخت۔ صحیح، یہ بڑا دندان توڑ جواب ہے، دندان شکن جسے کہتے ہیں۔ اولم یکفروا، کیا یہ لوگ انکار نہیں کر چکے بما اوتیا موسیٰ من قبل، اس کتاب سے جو دی گئی تھی موسیٰ کو اس سے پہلے، قالوا سحران تظاہرا، اور ان لوگوں کا تو رد عمل یہ کہ یہ کہہ دیتے سحرانے کہ یہ تورات اور قرآن دو جادو ہیں۔ سحرانے، یہ وہ بھی جادو، یہ بھی جادو، وہ بھی سحر، ہاں یہ بھی سحر، اور تظاہرا ایسا سحر کہ ایک دوسرے کو کنفرم کر رہا ہے، ایسے سحر ہیں دو جو ایک دوسرے کو کنفرم کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے تورات کو کاہے کا مان لیا کہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ریٹن شیپ۔ ان کا رد عمل میں آپ کو بتا دوں کہ جب دونوں پیغام کا تذکرہ ہوتا ہے تورات اور قرآن کا تو کہتے ہیں ایک جیسی چیز ایک دوسرے کو کنفرم کرنے کے لیے سحر ہے۔ قالو، انہوں نے کہہ دیا سحرانے، یہ دو سحر اور دو جادو ہیں تظاہرا جو ایک دوسرے کو سپورٹ اور کنفرم کرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے تو کہہ دیا الا بکل کافرون، ہم دونوں سے انکار کرنے والے، نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو، نہ محمد کو مانتے اور نہ موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ آپ کے لیے کیا پوائنٹ سکور بنا دیتے ہیں کہ آپ سے کہتے ہیں موسیٰ جیسی کتاب ہوتی تو شاید ہم انسان کے بچے بنتے۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ نے جو کتاب لائی آپ کون سے انسان کے بچے بنے؟ ان کا پیغام جب آپ لوگوں کے پاس پہنچا تو آپ لوگ ایمان لے آئے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم حنیف دین حنیف پر ہیں، ابراہیم کے دین پر، اس کا تو آپ لوگوں نے مٹی پلید کر دی تھی۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، اب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اب آپ ان کو چیلنج کر دیں، اب آپ ان اہل مکہ کو یا عربین پینسلا والے لوگوں کو جن کے ریزرویشن تورات اور قرآن کے متعلق یہ ہے کہ یہ دونوں تو جادو ہے، اس میں کوئی فائدے کی بات تو ہے نہیں، تو اللہ کریم نے کہہ دیا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دیں کہ چلو آپ خدا کی جانب سے کوئی اس سے بہتر کتاب لے آئے، میں آپ کے پاس چلے جاؤں گا، میں آپ کو فالو کروں گا، کیونکہ آپ کو تو ان کتابوں پر اعتراض ہے، آپ کے ریزرویشن ہے، صحیح، تو آپ اس سے کوئی اچھی کتاب لائیں، میں آپ کے پیچھے چلتا پڑوں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، آپ کہہ دیں فاتوا بکتاب کہ آپ لوگ لے آئیں بکتاب کوئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، وہ آتا منہما جو زیادہ گائیڈنس دینے والے ہو تورات اور قرآن کے مقابلے میں، اتبعہ تو میں اس کو فالو کر جاؤں گا۔ آپ تو ان دونوں کو نہیں فالو کرتے، چلو آپ اللہ کی جانب سے کوئی لے آئے میں فالو کروں گا۔ اتبعوا ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ سچے ہیں، فإن لم يستجیبوا لک، اگر یہ لوگ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کر سکے، فعلم تو پھر آپ جان لیجئے، انما یتبعون آواہم کہ یہ لوگ خواہشات کے بندے ہیں، یہ ڈیزائرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ ان کی ہدایت مطلوب ہی نہیں، ہدایت ہاں ان کو مطلوب ہی نہیں، یہ خواہشات کے بندے ہیں، یہ تو خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فعلم تو پھر آپ جان لیجئے، انما یتبعون آواہم کہ یہ لوگ تو فالو کرتے آواہم اپنے خواہشات کو، اور احوا یہ جمع ہے ہوا کا، ہا واو اور یہ گول، یہ کون سی یہ وہ اس طرح جو لکھی جاتی ہے، ہاں کیا کہتا ہے سر؟ ایک ہوتی لمبی یہ اور ایک ہوتی اس طرح یہ چھوٹی یہ،
تو ہوا اس خواہش کو کہتے ہیں جو حیوانیت اور میرے بہیمیت کی پیداوار ہو. تو کس کی پیداوار ہو؟ میرے بہیمیت کی پیداوار ہو. فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ آوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیجئے أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ آوَاءَهُمْ کہ یہ لوگ فالو کرتے اتباع کرتے آواء حیوانی خواہشات کی. وَمَنْ أَضَلُّ اور کون زیادہ گمراہ ممن اس شخص سے اتبع آواء جو فالو کرے حیوانی خواہش کو بغیر ہدی من اللہ اور اس کے پاس کوئی ہدایت نہ اللہ کی جانب سے. ان اللہ تحقیق اللہ تعالی لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نہیں کرتا ظالم قوم کو. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور تحقیق وصلنا بار بار پہنچا دیا ہم نے. وصلنا ایک بار نہیں بار بار توصیل. اوصلنا کا معنی ایک بار پہنچا دیا، وصلنا کا معنی بار بار پہنچا دیا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور ہم نے پہنچا دیا ان کے پاس القول بات. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ وہ لوگ جنہیں ہم دے چکے کتاب من قبل سے پہلے اور وہ اس کتاب پہ ٹھیک ٹھاک ایمان رکھتے ہیں. تورات اور انجیل پر ٹھیک ٹھاک ایمان. جس طرح سلمان فارسی، کون؟ سلمان فارسی، کعب الاحبار، عبداللہ ابن سلام رضوان اللہ علیہ مجمعین. سلمان فارسی، کعب الاحبار، عبداللہ ابن سلام تورات اور انجیل کے بڑے بڑے عالم تھے اور صحیح ایمان رکھتے تورات اور انجیل پر. تو جیسے ہی محمد پاک کا پیغام پہنچا ان ساروں نے کہہ دیا آمنا وصدقنا. He is the one who is promised there in Tawrat and Injil کہ یہی ہے فارقلیت. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وہ لوگ اسی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اور جب بھی یہ قرآن پڑھی جاتی ہے ان پہ قالوا آمنا بہ تو انہوں نے کہہ دیا آمنا بہ ہم ایمان لا چکے اس پر. إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا تحقیق یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی جانب سے. إِنَّا كُنَّا مِن قبل مسلمین ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے قانون کے سامنے سرنڈر کرنے والے تھے. تورات پہ ایمان رکھتے تھے، انجیل پہ ایمان رکھتے تھے. اب جو پیغام آ گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک یہ لوگ یؤتون اجرهم مرتین ان کو ایک ایک عمل کا ڈبل اجر دیا جائے گا. یؤتون ان کو دیا جائے گا اجرهم ان کا اجر مرتین دو بار. ایک عمل کا ڈبل اجر. ایک عمل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو کریں گے عمل ایک، اجر ان کو ڈبل ملے گا. اجر ان کو. اب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں اجر کتنا ملے گا؟ ایک ہی نماز کی. لیکن وہ 3 لوگ جب نماز پڑھیں گے تو انہیں 2 نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک رجل آمن بنبیہ و آمن بمحمد، ایک وہ یہودی اور عیسائی جو اپنے دور میں جب تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا تو وہ اپنے پیغمبر پہ ایمان رکھتا تھا، جب میرا پیغام پہنچا تو میرے اوپر ایمان لے آیا. تو یہ آدمی کام ایک کرے گا دین کا اور اجر ڈبل. اور دوسرا وَإِمْرَأَةٌ اطاعت ربها واطاعت زوجها، ایک وہ مسلمان عورت جو اللہ کے احکام کی بجا آوری میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے اور اپنی شوہر کی فرمان برداری میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے، تو وہ عمل ایک کرے گی اور اجر ڈبل ملے گا. اور تیسرا وَعَبْدٌ أَطَاعَ مَوْلَاهُ وَأَطَاعَ رَبَّهُ، ایک وہ سرونٹ، وہ نوکر جو کسی کے پاس ہے، یا وہ سلیو، وہ عبد جو اللہ کے احکام کی بجاوری میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا اور جس جاب میں وہی جو اس کی ذمہ داری ہے اسی میں بھی کوئی چیٹنگ نہیں کرتا، تو وہ ایک نماز پڑھے گا اور اجر اس کو ڈبل ملے گا. تو all of us we are included because we are somewhere in job. Most of us we are somewhere in job. تو جاب کی جو ذمہ داری جب ہم کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک، کوئی چیٹنگ نہیں کر رہے، اور نماز کے ٹائم پر نماز، تو ہمیں ایک نماز کا ڈبل اجر.
اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہی لوگ ان کو دی جائے گی ان کا اجر مرتین، 2 بار یعنی ڈبل، بما صبروا، اس لیے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کر چکے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ لوگ یدرؤون دفع کرتے ہیں، یدرؤون کا معنی دفع کرتے ہیں، وہ دفع کرتے ہیں بالحسنۃ السیئۃ، حسنہ سے سیئہ کو، نیکی سے برائی کو، وہ نیکی سے برائی کو دفع کرتے ہیں، نیکی کر کے برائی کو دفع کرتے ہیں۔ تو اس کے 2-3 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے کر شرک کو گٹاتے رہتے ہیں، توحید کی دعوت دے۔ تو اب اگر آپ توحید کی دعوت دیں اور ایک مشرک اور کافر مسلمان بن گیا تو اٹ مینس کہ مشرکین میں ایک کی کمی ہو گئی، آپ نے دفع کر دیا برائی کا۔ 2 بن گئے، آپ نے دفع کر دیا برائی کا۔ 3 بن گئے، آپ نے دفع کر دیا برائی کا۔ اور حضور نے تو تبھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک کافر کو مسلمان بنانا اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں 70 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جہاد اللہ کی مرضی کے لیے اور انٹینشن بالکل 100% ٹھیک ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وہ سوئی ٹکتی نہیں ایک جگہ پہ، وہ سوئی ٹکتی نہیں ایک جگہ پہ۔ کبھی کبھار آدمی کو اپنا پرسنل غصہ آ جاتا ہے تو مصروف جہاد میں ہوتا ہے، لیکن جس کافر کو قتل کر دیتا ہے اس کا اجر نہیں ملتا، اس نے پرسنل گریوینسز پر اس کو قتل کر دیا جہاد کا سہارا لے کر۔ تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ایک کافر کو گرا دیا تھا، صحیح، اور ابھی اس کو نیزہ مار رہا تھا تو اس نے نیچے سے ٹوٹ ڈال دیا حضرت علی پر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اٹھ گیا اور اسے چھوڑ دیا، اسے چھوڑ دیا تو وہ اٹھ گیا۔ اس نے کہا علی آپ نے کیا ابھی تو آپ مجھے قتل کر رہے تھے اور ابھی آپ نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں قتل کر رہا تھا آپ کو، اب فرض کا فلہ، فرض کا دین، جب آپ نے میرے پر تھوک پھینکا میرا ذاتی غصہ پیدا ہو گیا، میرا آپ کو ذاتی آئی کیا میں اینگری، میں فیوریس ہو گیا کہ بدبخت گندے بہاد میرے اوپر پھینک دی، تو پھر اگر میں آپ کو قتل کر رہا تو آپ کا بھی بیڑا غرق اور مجھے کوئی ثواب بھی نہ ملتا، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ صحیح، اس نے کہا جو دین اس قسم کی اخلاقیات کا درس دیتا ہے آپ مجھے ذرا اس دین میں داخل کر دیں۔ تو نے کہا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ یہ دین اس طرح پھیل گیا، یہ دین دہشت گردی سے نہیں پھیلا، یہ دین بدماشی سے نہیں پھیلا، یہ دین ٹیررزم سے نہیں پھیلا، یہ دین اخلاقیات سے پھیلا، یہ دین دعوت سے پھیل گیا۔ دین کس چیز سے پھیل گیا؟ دعوت سے پھیل۔ آپ دیکھیے ٹھیک ہے، جو لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دیں، لیکن یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو سیمینار ہوتے ہیں اسلام کے نام پر، وہاں دین کتنا پھیلتا ہے، اور ہماری جماعت یہ پیغمبر کے طریقے سے سادہ دعوت دے دیتی ہے، صحیح، وہاں تو لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اللہ رحم فرمائے، اسلامک سیمینار ہوتا رہتا ہے اور وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے تو اللہ ہی معاف فرما دے، دین کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے طریقے میں اپنا ایک اثر ہوتا ہے، پیغمبر کا طریقہ اپناؤ گے۔ امام مالک نے فرمایا فواللہ لن یفلح آخر هذه الامه الا بما افلح به اولها، خدا کی قسم اگر اس امت کے آخرین لوگ کامیابی چاہتے ہیں تو اولین کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ کس کا طریقہ اپنانا ہوگا؟ اولین کا طریقہ اپنانا ہوگا، اسی سے دین آئے گی۔ تو دین آتی ہے طریقے سے، پیغمبر کے طریقے سے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک دعوت، دوسرا ہے اخلاقیات۔ دعوت اخلاقیات یعنی آپ بزنس میں ہو، اخلاقیات آپ کے انتہائی عالی ہوں، کسی قسم کی چیٹنگ، فراڈ، حتیٰ کہ آپ کے دامن پہ داغ لگے، آپ کے دامن پہ داغ نہیں لگتا، وہ دین کے دامن پہ داغ لگ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی فائنڈ آؤٹ کرے کہ یہ مسلمان ہے تو اچھا توبہ توبہ، اگر میں اس دین کے قریب آ گیا، اگر یہ کچھ سکھاتا رہتا ہے۔ وہ یوسف اسلام کا میں کہیں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ شکر ہے میں نے مسلمانوں سے پہلے اسلام کو سیکھ لیا تھا، اسلام کو، اگر میں مسلمانوں کو دیکھ لیتا تو کبھی مسلمان نہ ہوتا۔ اللہ نے تبھی تقید ہے کہ تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں یہود، اور اس مسلمان کو دیکھیں تو شرمائے یہود۔ تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں ہنود، اور اس مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائے یہود۔ صحیح کہ ہمارا کردار وہ تو نبی والا کردار نہیں، وہ صحابہ والا۔ تبھی تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو ہمارا انداز ہے، جو ہماری دین منمانی ہے، ہماری دین کون سی منمانی، جو راس آئے، جو ہمیں راس آئے، صرف وہاں تک دین کرتے رہتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابی اگر اس دور میں کوئی زندہ ہوا، وہ کردار کرے جو حضور کے زمانے میں کرتا رہا، تو لوگ سارے اس کو دیوانہ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے،
دیوانہ ایسے ماحول کا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, دیوانہ کہاں سے اٹھ کے آیا, صحیح دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور شیخ العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دیکھیں جو کرتے ہیں تو وہ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں. تو اگر آپ کہیں مسلمان ہیں وہ تو کہیں گے یہ کردار تو ہمارے زمانے میں ابو جہل کا تھا, یہ کام تو ہمارے زمانے میں ابو لہب اور ولید بن مغیرہ کا تھا, ہمارے زمانے میں مسلمان ایسا نہیں کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Number 52 once again. الذین آتیناہم الکتاب من قبل, وہ لوگ آتیناہم الکتاب جسے ہم دے چکے ہیں کتاب من قبل قرآن سے پہلے, ہم بہ یؤمنون وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی ان کے بعض کا تذکرہ ہو رہا ہے, جس طرح حضرت کعب الاحبار, عبداللہ ابن سلام اور سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ مجمعین. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, اور جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے, قالوا کہ دیتے آمنا بے, ہم ایمان لا چکے اس پر, انہ الحق من ربنا, یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی جانب سے, انا کنا من قبل مسلمین, ہم تو اس سے پہلے اس چیز کو ماننے والے تھے. ان سینس کہ تورات اور انجیل میں رسول پاک اور قرآن کریم کا تذکرہ تھا تو پہلے سے ہی ہم اس پہ بلیو کر رہے تھے, اب جب وہ آئے تو ایمان لے آئے. یہ ایمان ہے انا کننا بہ مسلمین, کہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہم اس چیز کو ماننے والے تھے, بلکہ اس کا انتظار کر رہے تھے, اس کا انتظار کر رہے تھے. تو دو جگہیں آپ ذرا نکال دیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 89 I think. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اور جب آ گیا ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, جو کنفرم کر رہا تھا, تصدیق کنفرمیشن, جو کنفرم کر رہا تھا, لما اس کتاب کو, مَعَهُمْ جو ان کے پاس تھا. اس لیے کہ بنیادی موضوعات سارے آسمانی کتابوں کے ایک ہیں, توحید, رسالت, بعث بعد الموت, حسن اخلاق, بہترین اعمال. تو یہ 5 چیزیں یہ سارے کتابوں کے درمیان مشترک ہیں. البتہ یہ ہے کہ بھائی اعمال موسیٰ کے زمانے میں کیسے تھے اور عیسیٰ کے زمانے میں کیسے تھے. فار ایگزامپل حضرت ابراہیم کے زمانے میں کیسے تھے, they depend upon circumstances. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین ایک ہے, شرائع میں اختلاف ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اس انداز سے واضح کر دیا کہ نحن الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ, یہ انبیاء کی گروہ, رسولوں اور پیغمبروں کی گروہ, یہ علاتی بائی ہیں آپس میں. علاتی بائی ایسے ہوتے ہیں جن کا باپ مشترک ہوتا ہے, مائیں مختلف ہوتی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء علاتی بائی ہیں, ابونا واحد, ہمارا باپ ایک ہے, وہ امہاتنا شتیٰ, مائیں مختلف ہے. باپ ایک ہے مین دین ہمیں ایک ہی دیا گیا ہے, مائیں مختلف ہیں مین شرائع ہمارے مختلف ہیں. یہ بڑی پیاری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی آسانی سے سمجھائی کہ بس مسئلہ ہی واضح ہو گیا. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیپٹر باندھا ہے اپنی کتاب کے اندر, ان اصل الدین واحد والشرائع مختلفۃ, کہ اصلی دین ایک ہے, اصلی دین ایک ہے, والشرائع مختلفۃ, اور شرائع مختلف ہیں. قرآن کریم سورہ شورى کے اندر اللہ کریم نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, ہم نے آپ کو وہی دین دے دیا ہے جو نوح کو دے چکے تھے, وما وصینا به ابراہیم, جو ابراہیم کو دے چکے تھے, وموسیٰ وعیسیٰ, اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے تھے. اور میں نے بتا دیا تھا کہ ان 4 انبیاء کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ شریعت کے پہلے پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, 3 آسمانی دینوں کو ماننے والے, بلکہ ایون غیر آسمانی دین کو ماننے والے جو کلیم آسمانی کا کر رہے تھے مشرکین مکہ, وہ سارے دعویٰ رکھتے تھے ابراہیم کو فالو کرنے کا. تو ابراہیم کا تذکرہ ہوا, اور موسیٰ اور عیسیٰ they were well known messenger to the people of Peninsula.
تو 4 انبیاء کا کہ یہ وہی دین ہے جو ان 4 انبیاء کو دیا گیا تھا، تو دین ایک ہے. لیکن دوسری جگہ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے علیحدہ علیحدہ شریعت متعین کر دیا ہے. اس لیے کہ شریعت کا تعلق وہ احوال سے ہوتا ہے، شریعت کا تعلق احوال سے ہوتا ہے. اور پھر میں نے بتا دیا تھا کہ شریعت کے بھی 2 شعبے ہیں، شریعت کے بھی 2 شعبے ہیں. ایک وہ شعبہ جو قرآن و سنت کے ٹیکسٹ میں ایکسپریس ہو، وہ حصہ یا وہ جزئیہ جو قرآن و سنت کے ٹیکسٹ میں ایکسپریس ہو یا صحابہ کے زمانے میں ان پر اجتماع منعقد ہو چکا ہو. تو یہ 3 چیزیں قطعی ناقابل تبدیل ہوتی ہیں. قرآن کی بات قیامت تک ناقابل تبدیل، حدیث کی بات قیامت تک ناقابل تبدیل، صحابہ کے اجماع کی بات قیامت تک ناقابل تبدیل. دیٹ شوڈ بی کیپٹ انٹیکٹ جیسا ہے اسی طرح. اور دوسرا چیز ہے فقہ. تو فقہ از انالوجیکل ڈیڈکشن. ہر ایک فقیہ نے اپنے احوال اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو ڈیڈیوس کر دیا. صحیح. اب اگر احوال چینج ہو گئے تو ہم نے متعلقہ فقیہ کے کسی دوسرے قول کو دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا قول ہے. تبھی ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں کوئی دوسرا فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ نہیں جو آج کے ماحول سے مطابقت رکھتا ہو. تو اگر اس نے دوسرا قول کیا ہو تو ہم فتویٰ پہ اس پہ دے دیتے ہیں. اگر اس کا کوئی قول نہیں ملتا پھر اس کے ڈسائپل کے پیچھے چلے جاتے ہیں، امام محمد اور قاضی ابو یوسف کے پیچھے کہ موجودہ ماحول کے مطابق ان کا کوئی فتویٰ ہے تو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر ائمہ ثلاثہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان کی فقہ میں ڈھونڈ لاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ہے کہ ہم امپلیمنٹ کریں. اگر وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر چلے جاتے ہیں شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کے پیچھے رحمہ اللہ. جن کے بعد پھر اس کا نمبر آتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں کوئی فتویٰ دے دیا ہے. تو اگر وہ بھی نہیں ملتا then you go the other way. پھر ہم اصول فقہ کے اسلامک جورسپروڈنس کے قواعد کو اٹھا کر پھر اپنا اجتہاد کر جاتے ہیں، اسی پر فتویٰ دے دیتے ہیں. بٹ اے مفتی از باؤنڈ ٹو فالو دس پروسیس. کیسی پروسیس سے ہو کیا ہے؟ ہر ایک آدمی 30 مار خان نہ بنے. صحیح. لیکن مفتی کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے تبھی تو وہ مفتی بنتا ہے. صحیح. لیکن امریکہ میں مفتی مفت کے ملتے ہیں. جس نے بھی 2-4 کتابیں پڑھ لی کہ بھی کہے مفتی. ان کو رئیسا یا تو یہ بیماری ہے، یہ بیماری پھیل چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس بیمار اور صحابہ کرام فتویٰ دینے میں اتنے محتاط. عبداللہ ابن عباس کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لائے گئے والدہ لے آئی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے بھائیوں کو دعا کیجئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس کو دعا کی کہ اللہ مفقہہ فی الدین وعلمہ القرآن، خداوندہ اسے دین کا فقیہ یعنی جیرس بنا دے اور قرآن کریم کے تعلیمات سے اسے نوازے. تو کیسے نوازا؟ فقیہ بھی بن گئے، مفسر بھی بن گئے. مجھے رئیس المفسرین کہتے ہیں. یہ گاجی ٹائٹل آف رئیس المفسرین، چیف آف مفسرین. لیکن چیف آف مفسرین وہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے مسجد میں. اور ایک تابعی عالم ہے حضرت مسروق، وہ صحابی بھی نہیں، تابعی ہے. صحابہ کے شاگرد ابن عباس خود صحابی ہیں. تو مسروق بیٹھے ہیں. حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی آئے فتویٰ مانگا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا بیٹے دیکھیے ذرا مسروق کہیں بیٹھے ہیں. اس نے کہا جہاں بیٹھے ہیں وہ درس دے رہا ہے. اس نے کہا اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں. تو وہ چلا گیا اور اس سے پوچھ لیا. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا. وہ آدمی واپس آ گیا ابن عباس سے کہنے لگا کہ مسروق رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ دیا. تو ابن عباس نے کہہ دیا ہاکذا کنت اقول بہ، یہی میرا فتویٰ بھی تھا. اس نے کہا حضرت پھر وہاں مجھے کیوں بھجوائے؟ اس نے کہا یہ فتوے کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. صحیح. فتوے کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اگر دوسرا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے گلے ڈال دیں. صحیح. اور ہم تو ڈالتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گلے ڈال دیں، کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ؟ صحیح. اب میں فاروق صاحب کو مفتی بنانا چاہتا ہوں، پھر میں کہوں گا ذرا دیکھیں فاروق صاحب کہیں بیٹھے گا نہیں، اسے مانگے فتویٰ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو کنفرم اور اپروو کر رہی تھی مضامین اس کتاب کے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. وَكَانُوا، اور تھے یہ یہود، من قبل، اس پیغمبر اور کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا. یستفتحون، استفتاح، استفتاح کے 2 معنی ہوتے ہیں. یستفتحون علی الذین کفروا، استفتاح کا ایک معنی ہوتا ہے استغلاب. استغلاب کا معنی کہ وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ محمد نبی آخر الزمان فارقلیت آنے والے ہیں. ہیبرو میں تھا حضور کا نام کیا
فارقلیت. اور فارقلیت کا ہیبرو میں معنی یہ ہوتا ہے ویری مچ پریزڈ بائی دی کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. سیم از دی کیس آف دی ورڈ محمد ان عربک لینگویج. صحیح. تو ہیبرو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائٹل ذکر کیا گیا تھا فارقلیت. تو فارقلیت کا معنی ہیبرو میں ہوتا ہے وہ جس کی مخلوقات بہت ساری تعریف کر جائے. صحیح. اور محمد کا یہی معنی ہے عربی میں. صحیح. تو وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ وہ فارقلیت آنے والا ہے, ہمیں ایک بار دنیا کی حکومت پھر ملنے والی ہے. یہ ہے یستفتحون علی الذین کفروا کا ترجمہ. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اور دوسرا معنی اس کا ہے افتخار, وہ ریجائز کر رہے تھے. استفتاح کا دوسرا معنی ہے افتخار, ریجائز کرنا. فَلَمَّا جَاءُوا مَا غَرَفُوا. پس جب آ گیا ان کے پاس وہ پیغمبر غرفو جو وہ پہچان بھی چکے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ پہچان نہیں رہے تھے. اتنے سارے یہود وہاں مدینہ میں رہ رہے تھے, وہ سارے پہچان رہے تھے یہی ہے یہی ہے. لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ آدمی گمراہ ہوتا ہے کتنے وجوہات سے؟ 3. ایک جہالت, دوسرا عناد, اور تیسرا مفاد. بس وہی 3 چیزیں. صحیح. تو یہود یہ جاہل نہیں تھے. عرفو, اللہ کریم نے پہلے والا چیز وہ ختم کر دیا کہ یہ نہیں تھا کہ وہ کافر تھے جہالت کی وجہ سے, کہ محمد کو پہچان نہیں رہے تھے. قرآن کریم نے فرمایا عرفو, وہ پہچان چکے تھے, لیکن وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے؟ عناد کی وجہ سے اور مفاد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ عناد کی وجہ سے اور مفاد کی وجہ سے. واپس اپنے سبق. اولئک یؤتون اجرهم مرتین. یہی لوگ جو ایمان لائے محمد پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم, یہود اور نصارہ سے, یؤتون اجرهم مرتین, ان کو دی جائے گی ان کا اجر اور بدلہ مرتین, ڈبل. مرتین میں ڈبل, وہ عمل ایک کریں گے اور بدلے 2 ملیں گے. اور میں نے کہہ دیا تھا ترمذی کی حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں ایک عمل کے ڈبل اجر ملیں گے. ایک رجل آمن بنبیہ و آمن بمحمد, وہ عیسائی اور یہودی جو میرے پیغام پہنچنے سے پہلے اپنے نبی پر ایمان رکھے تھے اور میرے پیغام پہنچنے کے بعد میرے پہ ایمان لے آئے, تو ایک عشاء کی نماز پڑھیں گے. فضل الرحمان لالا کو عشاء کی نماز کا اجر 1 ملے گا, اس لیے کہ یہ مسلم فیملی میں پیدا ہو چکا ہے. صحیح. لیکن وہ یہودی اور عیسائی جو ایمان لے آتا ہے محمد کا پیغام پہنچنے کے بعد, تو اس کو ایک عشاء کی نماز کے ڈبل اجر ملیں گے. ایک. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعَبْدٌ أَطَاعَ مَوْلَاهُ وَأَطَاعَ رَبَّهُ. وہ سلیو یا وہ سرونٹ جو اپنی ڈیوٹی میں بھی چیٹنگ نہ کریں, اپنے مالک کے حقوق بھی پوری کریں جو ذمہ داری اسے دے دی گئی ہے, اور اللہ کے حقوق پورا کرنے میں بھی, فرائض کی ادائیگی میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرے. اور تیسرا وَإِمْرَأَةٌ اطاعت سیدہا و اطاعت ربہا, وہ بیوی جو اپنے شوہر کے حقوق پورا کرنے میں بھی کوتاہی نہ کرے اور اللہ کے فرائض ادائیگی میں بھی کوتاہی نہ کرے. تو یہ تیسرا ذرا مشکل ہے. اولئک یؤتون اجرهم مرتین, یہ لوگ ان کو دی جائے گی ان کا اجر مرتین, ڈبل, بما صبروا. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل صبر یذکر فی القرآن فہی بمعنی الاستقامہ, کہ صبر کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ استقامت, اسٹیبلٹی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, وَيَدْرَؤُونَ, اور وہ دفع کرتے ہیں بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, حسنہ کے ذریعے, سیئہ کو برائی کو روکتے ہیں اچائی کے ذریعے. برائی کو برائی کے ذریعے نہیں روکتے, برائی کو روکتے ہیں اچائی کے ذریعے. اور یہ بہترین علاج ہے. کیا ہے بہترین علاج ہے؟ یہ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بیماریوں کی ٹریٹمنٹ. ہم جب طب پڑھ رہے تھے تو طب میں 2 اصطلاحات تھی. ہمارے شیخ مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیں طب پڑھاتے تھے, تو شیخ کے الشفاء میں شیخ نے جو بہترین کتاب لکھی ہے جو آج کے دور کے میڈیسن کے لیے فاؤنٹین ہے اور مرکزی سرچشمہ ہے, شیخ ابو ابن سینا نے الشفاء,